آگے ہے اجناس المحرمات، حرام کاموں کی اقسام۔ اخی الحبیب، اے پیارے بھائی، تذکر ان العبد لا يستحق اسم التائب حتى يتخلص من 12 جنسا من المحرمات۔ تذکر، یاد رکھو، ان العبد، کہ بندہ، لا يستحق، نہیں مستحق ہو سکتا، اسم التائبی، تائب کے نام کا، کہ وہ توبہ کر لیا ہے اس نے، حتی یتخلص، یہاں تک کہ خلاصی حاصل نہ کرے، گلو خلاصی نہ کرے، چھوڑ نہ دے، من 12 جنسن، 12 قسمیں، من المحرماتی، حرام چیزوں کی۔ جب تک یہ مدرجہ ذیل 12 چیزوں کو نہ چھوڑ دے اس وقت تک وہ تائب نہیں کہلاتا۔ وہی، اور وہ الاول الکفر، کفر ہے، یعنی کفر پر قائم رہنے والا تائب نہیں ہوتا۔ وہ نوعان، اور وہ 2 قسم کا ہے، اکبر و اصغر، کفر اکبر اور کفر اصغر، بڑا اور چھوٹا۔ فالاصغر، پس اصغر، موجب، موجب ہے، سبب ہے، لاستحقاق الوعیدی، عذاب کے حقدار ہونے کا، دون الخلود فی النار، آگ میں ہمیشگی کے علاوہ، یعنی کفر اصغر سے سزا ملے گی لیکن ہمیشہ کی نہیں ہوگی۔ والاکبر یوجب الخلود فی النار، اور کفر اکبر خلود فی النار کو واجب کرتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے آگ ہے۔ وہو 5 انواع، اور وہ 5 قسم کا ہے۔ کون سا 5 قسم کا ہے کفر؟ اکبر یا اصغر؟ اکبر۔ الاول کفر تکذیب، جھٹلانے کا کفر، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتابوں کو، آخرت کو، جو ایمان کی چیزیں ہیں ان کو جھٹلا دے انسان۔ نمبر 2 کفر الاستکبار، تکبر کا کفر، یعنی تکبر کرتے ہوئے، جیسے کس نے کیا تھا؟ فرعون نے اور ابلیس نے۔ نمبر 3 کفر الاباء ما تصدیق، تصدیق کرتے ہوئے انکار کا کفر۔ اباء کہتے ہیں نا انکار، یعنی ماننا اور اس کے باوجود نہ ماننا، مثلا کہنا کہ میں مسلمان ہوں لیکن نماز کا یا آخرت کا یا فرشتوں کا انکار کرنا۔ نمبر 4 کفر الشک، شک کا کفر، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری یوتھ کدھر جا رہی ہے۔ ایک نہیں کئی سٹوریز ایسی سنی ہے میں نے کہ جس میں ہمارے ہی بچے الحاد کا شکار ہو رہے ہیں، دہریے بنتے جا رہے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں شک، آخرت کے بارے میں شک، رسولوں کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، قرآن کی ٹیکسٹ کے بارے میں، کفر الشک۔ اور یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں، نام مسلمانوں والے، رسم ساری بظاہر مسلمانوں والی لیکن اندر سے شک۔ نمبر 5 کفر النفاق، منافقت کا شک، دل سے انکار اور زبان سے اقرار، صرف لوگوں کے ڈر سے۔ یعنی ایسے بچے بعض اوقات منافقت کا شکار بھی ہوتے ہیں، دادا دادی یا نانا کے سامنے ان کے ڈر سے یا کسی خاص ریلیجس پرسن کے سامنے اقرار کر لینا کہ ہاں ہم مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں اندر سے کوئی ایمان نہیں، خالی ہیں ایمان سے۔ نمبر 2 الشرک، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، وہ نوعان، 2 قسموں کا ہے، اصغر و اکبر، شرک اصغر چھوٹا شرک، و اکبر اور بڑا شرک۔ فالاکبر، پس بڑا شرک، لا یغفرہ اللہ، نہیں بخشے گا اس کو اللہ، الا بالتوبۃ منہ، مگر اس پر توبہ کرنے سے۔ وہوا، اور وہ، ان یتخذ من دون اللہ ندا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو ہمسر بنا لے، انسان اللہ کے سوا کسی اور کو شریک بنا لے۔ یسویہ باللہ، اسے برابر قرار دے اللہ کے، فی المحبت، محبت میں، والتعظیم، اور تعظیم میں، جیسے بزرگوں کی محبت اور تعظیم ایسی جیسے اللہ سے کی جاتی ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، من الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اس میں آتا ہے، یہ شرک اصغر نہیں اکبر ہے۔ وَهُوَ يُوجِبُ الْخُرُوجَ مِنَ الْإِسْلَامِ، اور یہ واجب کرتا ہے اسلام سے خروج کو،
والاصغر شرک اصغر مثل یسیر الریا تھوڑی سی ریاکاری دکھاوا، والتصنع اور تکلف، والتصنع للخلق اور مخلوق کے لیے بن بن کے دکھانا، یعنی وہ نہ ہونا جو نظر آنا، والحلف بغیر اللہ اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، وصاحب ھذا النوع اور اس قسم کا کرنے والا مستحق للوعید وعید کا مستحق ہے، الا انہ مگر یہ کہ وہ لا یخرج بہ نہیں نکلتا اس کی وجہ سے عن دائرۃ الاسلام اسلام کے دائرے سے، وہ اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا لیکن یہ وعید کا مستحق ہوتا ہے۔ نمبر 3 النفاق منافقت، وہو نوعان اور وہ دو قسم کی ہے، اصغر و اکبر، اصغر اور اکبر۔ فالاکبر تو بڑی منافقت یوجب الخلود فی النار واجب کرتی ہے ہمیشگی کو آگ میں، یعنی جس سے انسان ہمیشہ آگ میں ہوگا، فی درکہ الاسفل اس کے سب سے نچلے گڑھے میں، وہوا اور وہ ان یظہر للمسلمین ایمانہ باللہ کہ وہ ظاہر کرے مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کو اللہ پر، و ملائکتی اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وہو فی الباطن حالانکہ وہ باطن میں اندر سے منسلخ نکلنے والا ہے، من ذالک اس سے، کلہ سب کے سب سے، مکذب بہ ان سب کو جھٹلانے والا ہے، یعنی ایمانیات کو جھٹلانے والا ہے، اندر سے کوئی یقین نہیں، کسی چیز کو نہیں مانتا، صرف ظاہر میں لوگوں کے سامنے ان میں فٹ ہونے کے لیے کہ میں مسلمانوں کے گھر میں رہتا ہوں یا مسلمانوں کے معاشرے میں رہتا ہوں تو وہ اپنے اسلام کا اظہار کرے۔ والاصغر اور منافقت اصغر کیا ہے؟ فلا یکون صاحبہ مکذبا فی الباطن نہیں ہوتا اس کا کرنے والا باطن میں جھٹلانے والا، اندر سے اس کو ہوتا ہے ایمان وغیرہ۔ وصاحب ھذا النوع اور اس قسم کا کرنے والا متعرض للوعید وعید کا نشانہ بننے والا ہے، دون الخلود فی جہنم جہنم میں ہمیشگی کے علاوہ، جیسے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت، یہ کیا ہے؟ منافقت کی باتیں ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ لیکن جھوٹ بولنے والا جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، ہاں اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اور اللہ کا انکار کرنے والا اندر سے اور زبان سے کہنا کہ ہاں میں مانتا ہوں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نمبر 4 اور 5 الفسوق والعصیان نافرمانی، فسق اور گناہ کے کام، نافرمانی، فسق اور نافرمانی۔ نمبر 6 اور 7 الاثم والعدوان گناہ اور زیادتی کے کام۔ اثم ہوتا ہے وہ جو ذاتی زندگی کا گناہ ہوتا ہے، اپنی ذات میں ہوتا ہے، والعدوان اور دوسروں پر جیسے زیادتی، جیسے ظلم کرنا۔ نمبر 8 اور 9 الفحشاء والمنکر بے حیائی اور منکر برائی۔ نمبر 10 البغی سرکشی۔ نمبر 11 القول علی اللہ بلا علم اللہ پر بغیر علم کے بات کرنا۔ نمبر 12 اتباع غیر سبیل المؤمنین مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلنا، کسی دوسرے راستے کی پیروی کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ جو القول علی اللہ بلا علم اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی الوہیت کے بارے میں، اس کی ربوبیت کے بارے میں، اس کے اسماء و صفات کے بارے میں۔ مثلا خاص طور پر اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ نے اپنے جو بھی نام ہیں ہمیں بتا دیے ہیں قرآن میں یا سنت میں، اس کے علاوہ اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام رکھنا، جیسے اس دن بھی بات ہوئی تھی، اسی طرح صفات میں بھی، جیسے پینٹر، آرکیٹیکٹ اور آرٹسٹ وغیرہ کہنا، یہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام یہ نہیں بتایا یا اپنی یہ صفات نہیں بتائیں، تو کوئی بھی چیز اللہ کے بارے میں کہنا اللہ ایسا کر دے گا۔ کئی دفعہ لوگ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ یہ تو ضرور کر دے گا، ہمیں کیسا پتا کہ اللہ تعالیٰ کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو تو ضرور جہنم میں ڈالے گا، یا اللہ تعالیٰ فلاں کو تو ضرور جنت میں بھیجے گا۔ یہ کیا ہے؟ بغیر علم کے اللہ پر بات باندھنا، افترا علی اللہ الکذب۔ جی، تو
اس طرح یعنی اللہ تعالیٰ سے منسوب کر کے وہ بات کہنا جس کی دلیل نہ قرآن میں ہو نہ سنت میں ہو، اللہ کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لینا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا ابشر، خوش ہو جاؤ. تو ماں نے سنا تو بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی کہ خوش ہو جاؤ کیونکہ تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کون ہے اللہ پہ قسم ڈالنے والی، یعنی اس کو کیسے اختیار ہوا، یہ کس طرح اس نے جرأت کی کہ ایسی بات کرے. اس نے صحابی نے کہا کہ میری والدہ ہے. جی یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جن سے ہمیں امید رکھنی چاہیے. جب ہم دعا کرتے ہیں کہ بس اللہ سے ہی مانگنا ہے، وہ ہمیں دیں گے، تو ہمیں اس طرح مانگنا چاہیے کہ اللہ ہی دے گا ہمیں، اور ہم کسی سے امید نہیں رکھتے تو پکا ہو یہ تو کہ ٹھیک اللہ ہے، ہی دے گا. اللہ ہی دے گا، تو اللہ یہ ہی تو دیتا پھر ہے، غلط نہیں اللہ نا. ہی دینے والا، یہ سب ٹھیک ہے. اور لیکن ہمیں یہ اللہ سے کسی یہ کا عطیہ، نام لے کے تخصیص کر کے یہ کہنا کہ یہ جنت میں جائے گا اور یہ نہیں جائے گا، یہ ہم نہیں کر سکتے، اس کے یہ علاوہ ہمیں کہہ نہیں سکتے پتا، ہیں. لیکن امید ہم رکھ سکتے ہیں. السلام علیکم. والے استاذہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ضرور دے گا، تو یہ بھی صحیح ہے یا غلط؟ کسی خاص چیز کے لیے کہ یہ پینسل مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ پینسل دے دے گا، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن جنرل سینس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے. جی آپ. السلام علیکم اساتذہ. یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے 12 نمبر کا جو ہم نے پڑھا ہے کہ اتباع غیر سبیل المؤمنین، اس کا کبھی ہمارا اس طرف ذہن ہی نہیں گیا کس طرح ڈیٹائی سے ہم برتھ ڈیز، ویلنٹائن ڈے، فادر ڈے، مدر ڈے، پتہ نہیں کیا کیا ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں اور منا رہے ہیں. ایون کہ پچھلے سال اتفاق ہوا ہے ایسی فیملی سے ملنے کا، 25 دسمبر کو وہ گئے ہیں کرسچنز کے ساتھ، ان کے ساتھ گئے ہیں کرسچنز کے ساتھ، وہاں پہ ان کی ساری عبادت سب کچھ انہوں نے ادھر دیکھا ہے اور بڑا انجوائمنٹ کر کے وہ سب کو بتا رہے تھے. بس اللہ تعالیٰ سمجھ دے، کیونکہ یہ سب چیزیں ناسمجھی کی علامت ہے. بالکل ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ صغیرہ گناہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں. بالکل. استاذہ جیسے یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں تو بہت جنتی ہیں، جی تو یہ کہنا بھی وہ جیسے یہ کہ وہ کہنا بھی بات درست نہیں. اپنے عقیدہ واسطیہ میں یہ بات پڑھی تھی، اگر آپ نے پڑھا ہو، اس میں اسماء و صفات میں جو تعویل کی بات تھی کہ اپنے پاس سے اس کا مفہوم اور مطلب نکالنا، جیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو یہ کہنا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہیں یا کچھ ہمیں نہیں معلوم، تو یہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کی بات کرنا ہے. اگر کوئی اس کو اسپیسیفک کرتا ہے، استوا کا مطلب ہو تو بلند ہوا، یعنی عرش پر بلند ہے، کیا کیسے ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. السلام علیکم. یہ جو کفر میں نفاق ہے اور شرک میں نفاق ہے، اس کو واضح کر دیجئے. شرک میں کون سا نفاق ہے؟ نمبر 5 کفر میں ہے اور شرک میں بھی جو نفاق ہے نمبر 3. کفر و نفاق تو ٹھیک ہے، اس میں تو ہو گئی بات. شرک میں کون سا نفاق ہے؟ شرک میں تو نفاق نہیں، نفاق کے اندر نفاق ہے. شرک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کفر اور نفاق دونوں ایک مقام پر آ کر ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، ٹھیک. یعنی وہ شخص کفر کا ارتکاب کر رہا ہے جو خواہ زبان سے ایمان لائے بھی لیکن دل سے اس کا ایمان نہ ہو، اور کفر میں بھی یہی آتا ہے. استاذہ ایک خاتون مجھ سے ملی تھیں کہ وہ بتا رہی تھیں کہ ان کی فیملی میں کئی بچیاں جو ہیں وہ کرسچن ہو گئی کرسچن اسکولز میں پڑھنے کی وجہ سے. اور ایک اور خاتون ملی جنہوں نے بتایا کہ مڈل ایسٹ میں ان کی بیٹی انڈین اسکول میں پڑھتی رہی ہے، تو وہ اب بالکل دین کی طرف نہیں آتی. جو یہ شرک اور الحاد کی بات ہوئی نا نئی نسل میں، کہ وہ بالکل کوئی بات نہیں سنتی ان کی اور وہ ان چیزوں کو نہیں مانتی ہے. آپ نے جو تھیسس کیا اس کا کوئی خلاصہ، کوئی چیز آپ اپنے تجربے سے بتائیں. یہ جو پاکستانی یوتھ میں جو ٹرینڈز ہیں الحاد کے. جی استاذہ تھیسس کا نام تھا ایتھیسٹک ٹرینڈز امانگسٹ مسلم یوتھ، اور اس کے کازز آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر ان کو ریفیوٹ کرنے کا بھی کیا تھا. تو اس میں جو سرویز کیے تھے 2، تو ایک تو سروے یہ تھا کہ وہ ورلڈ اوور اسکالرز سے اور یہ جو تھنکرز ہوتے ہیں یا پبلک اسپیکرز ہوتے ہیں ان سے تھا، وہ 100 کا نمبر تھا. اور اس میں پہلا کوشچن یہ تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایتھیزم یا ایتھیسٹک ٹرینڈز وہ ہوتے ہیں کہ جو ایتھیزم کی طرف لے جائیں، یعنی فار ایگزامپل نماز میں کوتاہی کرنا جو ہے وہ پھر ایونچولی آپ کو ایک گناہ سے دوسرے گناہ میں لے جاتا ہے. تو 97% نے کہا کہ یس اٹ از انکریزنگ.
پھر اس کے بعد کازز پوچھے تھے کہ کیا کازز ہو سکتے ہیں ان کے، تو اس میں ایک لسٹ دی تھی ان کو. تو سب سے پہلا کاز جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ پیرنٹس تھے کہ پیرنٹس اپنی ذمہ داری پوری صحیح طرح سے نہیں نبھا سک رہے، اور سیکنڈ نمبر پر ایجوکیشن سسٹمز تھے، اور اس کے بعد پھر ہائرارکی میں اور چیزیں تھیں جن میں میڈیا بھی تھا اور سائنس بھی تھی اور فلسفی بھی تھی اور اس طرح کی چیزیں. پھر ایک اور سروے تھا جو پاکستانی یوتھ سے کیا تھا، اس میں صرف پاکستانی بچے تھے، اور وہ مجھے بڑی مشکل سے ملے تھے کیونکہ استاذہ وہ ڈائریکٹ انٹرویو دینے سے گھبراتے تھے. وہ تو ان کہتے ہیں ہمیں ڈیتھ تھریٹس آتے ہیں، ہم نے نہیں کرنا. اور جیسے کچھ ہمارے ادارے جو ہیں تعلیمی، ان میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے یہ ایتھیزم، اور مجھے خود ان کی اسلامیات کی ٹیچرز وغیرہ انہوں نے بھی بتایا کہ سیدھے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میم ہم تو ایتھیسٹ ہیں. تو پھر میں نے ایسے کلبز بھی بنے ہوئے ہیں اسکولوں میں، جی کلبز بھی بن گئے. اور یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، جو فیس بک ہے، اس پر اب انہوں نے نا، پہلے یہ الگ الگ ہوتے تھے اپنے گھروں میں چھپ کے یا اس طرح یا دل میں رکھتے تھے، اب ان کو اس کو نکالنے کا فورم مل گیا، انہوں نے فورمز بنا لیے. تو اسی طرح سے، اور ڈائریکٹ انٹرویو تو مجھے بڑی مشکل سے میرے ایک نیفیو کے کہنے پر ایک دو لڑکوں نے دیا، اور وہ پھر اس نے ان کو کہا کہ یہ میری خالہ ہیں اور ان سے تمیز سے بات کرنا، کیونکہ بیسیکلی ان میں بہت زیادہ ایک وہ آ جاتی ہے کہ کھل کے ہم نے بات کرنی ہے اور ہم نے جو مرضی ہماری آئے گی ہم کہیں گے. اور انٹیلیجنٹ بہت ہوتے ہیں ویسے، یہ نا ہائی آئی کیو کے ہی تھے تقریباً سارے ہی. بہرحال اس میں انہوں نے، میں نے جو سروے کیا وہ مجھے اللہ کی طرف سے ہی اللہ کا احسان ہے وہ مل گیا. میں نے کسی رینڈم ایک ایتھیسٹ بچے کو اس فورم پہ میں نے لکھ دیا کہ یہ میری اسٹڈی ہے، اور اس کو اگر آپ اپنے کوسچنیئر کو، اور انونیمس ہے آپ کو اپنے نام نہیں لکھنے ہوں گے، تب انہوں نے کر دیا. اس میں جتنی انہوں نے باتیں کی وہ اتنی مطلب کچھ تو ایسی چیزیں تھیں کہ جو میں تھیسس میں لکھ بھی نہیں سکی، کہ اتنا زیادہ بلاسفیمس تھا ان کا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اور اپنے بچے. اور پھر ایک کوسچن یہ تھا کہ آپ لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ تو مطلب وہ 80+% کا یہ تھا کہ ہاں جی ہم نے پڑھ کے اور پھر انکار کیا. اور ہم نے پھر انہوں نے ساتھ ساتھ وہ ٹھٹائی میں آ کے نا، انہوں نے ساتھ ساتھ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے مجھے چڑھانے کے لیے نا وہ لکھ رہے ہیں ہم نے فلاں تفسیر بھی پڑھی ہے، ہم نے فلاں بھی پڑھی ہے، ہم نے تفہیم القرآن پڑھی ہے، ہم نے معرف القرآن پڑھی ہے. کسی بچے نے لکھا ہم نے ابن کثیر پڑھی ہے. اب وہ کس سے پڑھی ہے، پڑھی بھی ہے یا نہیں اللہ عالم. لیکن ایک ان کو جو چیز سب سے زیادہ وہ کرتی تھی نا اسلام سے دور، وہ پابندیاں، اسلام کا کوڈ آف کانڈکٹ، وہ ایک فریڈم، ایک آزادی ایکسپریشن کی، شادی کی یا نہ شادی کرنے کی، ہر طرح کی آزادی وہ چاہتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ بلیم جو پڑ رہا تھا اس سروے کے مطابق جو اسکالرز کا تھا وہ پیرنٹس کا تھا. اور اس میں پیرنٹس میں بھی آپ دیکھیے کہ ماں، جی باپ تو کمائی میں لگا ہوتا ہے، ماؤں کی ذمہ داری ہے. اس لیے میں سوچتی ہوں کہ ہر گلی محلے میں قرآن کلاسز ہونی چاہیے اور اگریسولی یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ خود ماؤں کو نہیں پتا. کل ایک ماں مجھے ملی تو کہنے لگی کہ میں جہاں رہتی ہوں یہاں کوئی قرآن کلاس نہیں ہے، مجھے بتائیں کسی کا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑوں، مجھے گائیڈ کرے، مجھے کچھ بتائے، مجھے کچھ سمجھائے. تو کتنی آبادی ہے لاہور کی اور کتنی جگہ ہیں جو خالی پڑی ہیں جہاں کوئی بھی ایسے گروپس نہیں. کیونکہ اکیلے اکیلے گھر میں پڑھنا یا کوئی کیسٹ سن لینا یا رینڈملی کوئی لیکچر سن لینا وہ اتنا فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ ایک جگہ مل کے نہ بیٹھیں اور پھر ایک دوسرے سے مسائل ڈسکس نہ کریں، خصوصاً بچوں کی تربیت کے حوالے سے. کیونکہ مائیں جب شادی ہوتی ہے اس وقت تک وہ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہوتی ہیں یا جاب شروع کر دیتی ہیں، اچانک شادی ہو جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. لہٰذا وہ اپنے اون پہ ڈانٹ ڈپٹ، فرسٹریشن، اور کبھی میڈس کے حوالے، کبھی کہیں بچے الگ رول رہے ہیں اور ان کی تربیت نہیں ہو رہی، خود الگ فرسٹریشن کا شکار ہیں. تو ان سب کو سپورٹ دینا کتنا ضروری، چاہے کوئی بھی ٹیچر نہ ہو. اگر ایک لیکچر بھی کہیں لگا کے بیٹھ کے اکٹھے سن رہے ہیں تو آپس میں ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کو ایک سپورٹ گروپ، ایک مورل سپورٹ تو ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نو نہالوں کو کس طرح ایمان کی تربیت دیں. ایک تو یہ کہ ان بچوں کے سارے جو آنسرز تھے ان سے یہ پتا چلتا تھا کہ ان کے سوالات کسی نے آنسر نہیں کیے، یا ان کے اوپر فوری طور کے اوپر ان کو شن کر دیا. ایک نے کہا میں 2 سال سے اپنی ماں کو نہیں ملا،
مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، اور وہ کوئی ایسی حرکتیں یا کرتا ہوگا یا پیرنٹس کی برداشت سے باہر ہو گیا ہوگا، بہرحال لیکن ان کے کوسچنز آنسر نہیں ہوئے ہوئے تھے، اور کوئی اتنا مجھے مشکل نہیں لگا ان کے کوسچنز کو آنسر کرنا یا ان کو بتانا. اور ایک چیز جس انہوں نے سائنس کو جو خدا بنایا ہوا ہے نا، وہ بھی ایک بہت بڑا تھا بیچ میں فیکٹر، کہ یہ تھیری اب آ گئی ہے، اب وہ تھیری آ گئی. پھر وہ میں نے تھیریز پڑھی، میں نے اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب جو گرینڈ ڈیزائن ہے وہ میں نے پڑھی. اسٹیفن ہاکنگ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا انکار نہیں کرتا، لیکن مجھے ابھی تک اللہ ملا بھی نہیں ہے. میں ایگنوسٹک ہوں، آئی ڈونٹ ڈینائی دے کوڈ بی اے گاڈ، لیکن مے بی اف، اگر وہ سائنس اس وقت تک یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں اگر یہ ہو جائے تو شاید یہ ہو جائے. یعنی پھر میں نے ان کو کوٹ کیا ہوا ہے ان سائنس، کارل سیگن اور اس طرح کے جو سائنٹسٹ ہیں، کہ یہ سارے کے سارے اف، بٹ، مے بی، اور ان کی اس سے زیادہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ان کے پاس حتمی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہر سال ان کی تھیری چینج ہوتی ہے، اس کے باوجود ہمارے بچے ان کی بات مانتے ہیں. اور جبکہ قرآن جو ہے وہ اتنی حتمی بات ایسے کہہ دیتا ہے کہ یہ ہے، یہ ہم نے اپنی قوت سے اس کو بنایا، ہم ہی اس کو وسعت دے رہے ہیں. اور اسی طرح کے مختلف جو آیات اگر آپ سائنسی نوعیت کی نکالیں تو وہ کتنی حتمی نیچر کی ہیں، اور وہ بالکل چینج نہیں ہوئی. سائنس کی ساری ان کی بڑے بڑے سائنسدانوں کی تھیریز وہ پھر بیچ میں نے کچھ بیچ میں کوٹ کی ہیں، ساری کا تو وہ نہیں تھا، لیکن بہرحال سائنس ہیز نتھنگ. اور پھر بھی وہ کہتے ہیں فزکس نے اب یہ پروف کر دیا، اٹ ہیز پروون نتھنگ. ان کو کچھ پتا نہیں ہے، اور وہ ہر دفعہ ایک چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر اس میں فیل ہو جاتے ہیں. میں کو ایک انٹرسٹنگ یہ بتاؤں کہ اسٹیفن ہاکنگ نے لکھا ہے کہ اگر آپ ایک وہیکل ایسا بنا لیں، ایک سواری اگر آپ ایسی بنا لیں کہ جو لائٹ کی سپیڈ سے تیز ٹریول کرتی ہو، اور پھر اگر آپ اس کو نکال لے جائیں اس کائنات سے، تو آپ نکال سکتے ہیں اگر وہ لائٹ کی سپیڈ سے تیز ہو تو. لیکن یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جتنی اس کی سپیڈ تیز ہوگی اتنا گریویٹیشنل پل بھی جو ہے وہ انکریز ہوگا، ہم نہیں بنا سکتے، اٹ کین ناٹ بی ڈن. تو مجھے وہ سورہ رحمان کی آیت یاد آ رہی تھی، اور وہ میں نے اس سے تھیسس میں کوٹ بھی اس کے ساتھ کی ہوئی ہے کہ اگر تم نکلنا چاہو من اقطار السماوات والارض فانفذوها لا تنفذوا الا بسلطان، کہ تم نہیں نکل سکو گے مگر اس کے لیے تو بڑا زور چاہیے، بڑی طاقت چاہیے. اور وہ خود اس کا وہ تھا کہ اس کے لیے جتنا وہ بڑھے گا اس میں یہ نہیں بن سکتی، یہ اسپیڈ آف لائٹ یا اس سے زیادہ والی وہیکل ہم سے نہیں بن سکتی. جو کچھ بھی ہے یا اف ہے یا مے بی ہے، اور اس کے باوجود بھی، اور جو ہے پھر اس کے بعد جو چیز وہ پروو کر لیتے ہیں وہ ساری قرآن میں پہلے سے ہوتی ہے. سارا سورہ یاسین بھری پڑی ہے ان چیزوں سے، سورہ نحل بھری پڑی ہے ان چیزوں سے جو یہ آہستہ آہستہ اب پروو کر رہے ہیں، اور وہ ساری کی ساری پہلے سے موجود ہوتی ہے قرآن کے اندر. سادہ ایک چیز جو تھیسس میں تو موجود نہیں ہے، لیکن اب آج کل جو نئی ایک سائنس سائیکالوجی میں ڈیولپ ہو رہی ہے، اور یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں اس کا سب سے بڑا ایک سینٹر ابھی فی الحال ہے یو پین میں، پازیٹیو سائیکالوجی، اینڈ دے آر کالنگ اٹ دا سائنس آف ہیپینس، کہ ہاؤ ٹو میک پیپل ہیپی. بیکاز یہ ایک ان کو انہیپی ہونے کا، اور اپنی یوتھ کے انہیپی ہونے کا، یا جنرلی اپنی عوام کے انہیپی ہونے کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اچھا، انہوں نے کوئزز دیے ہوئے تھے کہ ہاؤ ہیپی آر یو، تو اس میں یہ تھا کہ آپ کتنا فارگیو کرتے ہیں. اگر آپ اتنا کرتے ہیں تو آپ جتنا زیادہ، the more you forgive the happier you are. پھر یہ ہے کہ آپ ہفتے میں کتنے ایکٹس آف کائنڈنس کرتے ہیں. اگر ایک کرتے ہیں، دو کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، جتنے زیادہ ایکٹس آف کائنڈنس آپ ایک ہفتے میں کرتے ہیں اتنے ہی آپ خوش رہیں گے. تو وہ ساری چیزیں خود اپنی مغز ماری سے اور ہر چیز کر کر کے بالآخر اسی چیز کے اوپر پہنچتے ہیں جو ہمیں، آپ دیکھیں صحابہ کتنے خوش تھے. ابھی کچھ دن پہلے مجھے کسی نے آ کے کہا تمہارا لاؤنج بڑا گلومی ہے، تم اس کی ایمبیانس چینج کرو، تمہیں خوشی ہوگی، تم خوش ہوگی. تو میں دل میں سوچ رہی تھی کہ صحابہ کے گھروں کی کیا ایمبیانس تھی، تو ان کے دلوں میں تو کوئی گلوم نہیں تھا. تو یہ جو پازیٹیو سائیکالوجی کی سائنس ہے، اس کو پڑھنا بڑا ضروری ہے. اس کو سیرہ کے ساتھ ریلیٹ کرنا، اس کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کرنا، کہ سیرہ اور قرآن نے تو ہمیں خوشیوں کے طریقے سارے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں. اور نیدرلینڈز میں بھی انہوں نے آرگنائزیشنز کو خوش رکھنے کے لیے پازیٹیو سائیکالوجی کی ایک بک انہوں نے لکھی. تو وہ بک کا کنٹینٹ میں دیکھ رہی تھی، تو اس میں بھی یہ تھا کہ بی کائنڈ مور دین یو تھنک از نیسیسری. ان نیسیسریلی بھی کائنڈ ہو جائیں، اور معاف کریں،
اور حسد نہ کریں, اور یہ ساری چیزیں جب آپ نہیں کریں گے تو یو ول بی ہیپی. الحیات السیدہ. جزاک اللہ خیر. جی آپ کچھ. استاذہ, جو لوگ واضح طور پہ ایتھیسٹ ہو گئے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے بچوں میں سے ایک بڑی میجورٹی ان بچوں کی ہے جو کلیئر ہیڈڈ نہیں ہے, جو مسلسل کنفیوزڈ ہیں, اس لیے کہ گھر میں ان کو ریلیجس ماحول ملتا ہے, گو اتنا نہیں ملتا, دلیل کے ساتھ پیرنٹس بات نہیں کر سکتے لیکن نیکی پر ہوتے ہیں, اور سکولز ان کو بالکل کچھ اور سکھا رہے ہیں. تو وہ واضح طور پہ یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ حق کیا ہے. وہ بڑے ہو جاتے ہیں, وہ جوان ہو جاتے ہیں, وہ جب کسی محفل میں میوزک دیکھتے ہیں, ناچ گانا دیکھتے ہیں تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں, کہیں اور دین کی محفل ہے تو وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں, اور ان کے مائنڈز بیچ میں رہتے ہیں, کنفیوز ہے. جی. ہم اپنے بچوں کو یہ سوچ کے اسکول ان کے لیے چوز کریں کہ ہم انہیں کیا بنانا چاہتے ہیں, ہمیں اینڈ پروڈکٹ کیا چاہیے. ہم ان کو ویسے نیکی پہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور ان کو ویسٹرنائز اسکولس میں ڈال کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ماڈرن ہوں گے, کانفیڈنٹ ہوں گے, اور بٹ پھر لیکن وہ خود کوئی confused- کانٹیکٹ نہیں, کوئی کمیونیکیشن نہیں رکھتے. جی سب بالکل. سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم بچوں کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے ہیں, بالکل. ان کے بات سننا نہیں چاہتے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں, اور پہلے سے ہی ان کے اوپر فتوے لگا دیتے ہیں, جی. اور وہ پھر ہمارے قریب آنے کی بجائے اور چیزوں کے قریب اور چلے چیزوں جاتے کے ہیں, اپنے جواب کہیں اور ڈھونڈتے ہیں. بالکل. اس لیے ماؤں کی جو ذمہ داری ہے وہ سب سے پہلی یہی ہے کہ ان کی گود سے جو بچے نکل رہے ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. جی. اور دوسرے اسکولس کی چوائس میں ہمیں بہت کیئرفل ہونا بالکل. چاہیے. استاد صاحب, پہلے تو میں ان کی بات کا کہ وہ جو اسٹیفن ہاپکنس کی وہ ایک ریفرنس دے رہی ہیں, وہ چیز اگر ہم لائٹ کی اسپیڈ سے کوئی وہیکل بنا سکتے تو وہ انہوں نے ان بچوں کو کیوں نہیں بتایا کہ اللہ نے یہ وہیکل بنائی تھی براق کو بنا کے. جب آپ جو اسراء کے لیے جو مطلب معراج کا واقعہ ہے, جو لوگ اس کے اوپر کوشچنائز کرتے ہیں ان کے لیے بہترین آنسر اسٹیفن ہاپکنس کا یہی بات ہے کہ اگر آپ لائٹ کی سپیڈ سے انسانی طاقت گو کے نہیں ہے, لیکن اللہ نے یہ چیز بنائی تھی, اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ٹائم اور اسپیس سے باہر نکل گئے تھے, وقت وہیں پہ ٹھہرا ہوا تھا, ہر چیز وہیں تھی, ایک رات میں وہ کہاں سے کہاں تک کا سفر کر کے آ گئے تھے. اینڈ سیکنڈلی جو چیز میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف لٹریچر. میں نے شروع سے اپنے لیے انگلش لٹریچر کو چوز کیا. گریک مائتھولوجی واز مائی, آپ یہ کہہ لیں کہ مائی فورٹے. مجھے گاڈز اینڈ گاڈیسز اور یہ مجھے اللہ معاف کرے یہ سب کچھ بہت اپیل کرتا تھا. تو وہ ان والی بات کہ بیسیکلی ہم نے, میرے بہت سارے فیلوز جو ہیں وہ ایتھیسٹ تھے, تب بھی تھے, اب بھی ہیں, دے آر اسٹل, دے بلیو ان دیم سیلوز کہ جی ہم مسٹک ہیں, ہمارے اندر ہم صوفی ہیں, جو صوفیزم ہمارے اندر ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں ہے. اللہ نے مجھے ہدایت دی, میں کوشش کرتی ہوں ان سب کو ان ساری چیزوں سے نکالنے کی, لیکن جو چیز اب میں کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ کریں, یہ نہ کریں کہ اپنے بچوں کو آپ انٹرنیٹ پہ نہ بیٹھنے دیں, اپنے بچوں کہ بیٹھنے دیں, چیک کریں. میں نے ابھی کچھ دن پہلے اپنی کلاس میں ایک چیز وارن کی, کیونکہ میں آئی ایم اے کنٹینیوس سرفر, تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈی پیز کو ملٹی شیڈ میں کر رہے ہیں. میں نے اپنی ایک کزن کی بیٹی سے کوشچن کیا, شی از ان امریکہ, میں نے کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے, تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا, میری فرینڈ نے کہا تھا کہ یہ ایک ایپ ہے, تم اس میں ڈالو اور تمہاری ڈی پی جو ہے وہ کلرڈ ہو کے نکل آئے گی تمہاری تصویر. تو میں نے اسے کہا تمہیں پتہ ہی یہ میرج ایکویلٹی کا سائن ہے اور لواطت, اور میں نے اس کو ساری چیزوں کے بارے میں ایکسپلین کیا. اس طرح اپنے بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں, ان کے پیچھے لگیں, خود اس سائنس کو, اس ٹیکنالوجی کو سمجھیں, ان کی پیس کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں, ان کے پیچھے لگیں. میں اپنے بیٹے کا, میں اس کو انگلش میڈیم میں پڑھاتی ہوں, لیکن جو چیز میں پڑھ کے آئی ہوں, میں لٹریچر پڑھ کے آئی ہوں, تو میں اس کا ہر لٹریچر چیک کرتی ہوں کہ بیٹا کیا دیا ٹیچر نے. کل اس کو ٹیچر نے ایک مونولوگ یاد کرنے کے لیے دیا ہے, آئی لائک ڈریگنز. تو اب میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ اس کو کیا کہوں, میں اس سے ٹیچر سے کہوں کہ اس کو ہٹا دے. پھر میں نے اس کو آہستہ آہستہ ایجوکیٹ کیا کہ بیٹا یہ کیا بکواس ہے, ڈریگنز تو کچھ نہیں ہوتے, آپ کو کچھ اور لائک کرنا چاہیے, دیر مسٹ بی سم تھنگ
विच इज़ प्रेजेंट फिजिकली, या कोई और चीज़ अप्लाई करो। तो अपने बच्चों को इस तरह अकेले ना छोड़ें, अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी को खुद उनके मुकाबले में खुद भागें उनके पीछे, खुद उनके साथ दौड़ लगाएं, बजाय इसके कि असल हम में इन ब्लेम सब करते चीज़ों में रहें। मेहनत लगती है ना, तो एक तरफ आपको दीन भी सीखना है ताकि सही और गलत का फ़र्क पता चले, और दूसरी तरफ ये जानना कि ये कर क्या रहे हैं, उसके लिए वक्त लगाना होगा, तकलीफ उठानी होगी, और फिर आप जाके कहीं इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अल्लाह ताला हम सब की मदद करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।